السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی جان؟ آپ کہاں سے ہیں؟ میں ابھی تو میں کینیڈا سے آیا ہوں، لیکن ویسے میں کراچی سے میرا تعلق ہے. کراچی سے تعلق. آپ سنا ہے کہ آپ نے بیعت کی ہے، پیدائشی احمدی نہیں ہے آپ؟ جی میں نے بیعت کی ہے، بالکل بیعت کی ہے. اور میرا تعلق اس سے پہلے تبلیغی جماعت میں تھا. میرے تبلیغی جماعت میں 4 مہینے لگے اور 40 دن کر کے میرے 4-5 چلنے لگے اور میں کراچی کی روزانہ کی جماعت میں تھا. اچھا. تو میرا بڑا بھائی بیسکلی جو امریکہ میں رہتا ہے وہ کچھ لٹریچر لے کر آیا. اچھا. تو وہ میں نے میرے بھائی نے جب ایک اور میرا بھائی ہے جس نے 17 سے 20 سال ختم نبوت کا کام کیا. اچھا. اور وہ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب سے بیعت تھا. اچھا. تو اس نے جب وہ پیپر پڑھا نا وہ سورہ فاتحہ کی تشریح، تو اس نے کہا یار یہ مجھے صحیح لگ رہا ہے، کیونکہ جو ختم نبوت والے ہیں وہ سارے الزامات کی بات کرتے ہیں اور یہ تھوڑے سے دلیل پہ مجھے لگ رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے پڑھنا شروع کیا. بہت 1 سال تک ہم نے پڑھا، اسٹڈی کی. مولانا نذیر احمد دوست بھی ہوتے تھے، وہاں گئے اور جو اس وقت بڑے بڑے ہمارے مولوی صاحبان ہیں ان سب کے پاس جا کے جب تحقیق کی تو پتہ چلا جماعت احمدیہ سچی ہے. پھر ہم لوگوں نے بیعت کر لی. تو اس کے بیعت کرنے کے بعد پھر کیونکہ میرے ہاتھ میں نا میں اس علاقے کا امیر تھا. میرے ہاتھ میں تقریباً 60-70 مساجد تھیں. اچھا. جن کی میں ٹیک کیئر کرتا تھا اور مجھے بیان کرنے کی وہ بہت اچھی تھی. میں رائے بنڈ میں تقریباً 10 سال رہا. اچھا. تو اس لیے وہاں پہ دشمنی بہت زیادہ ہو گئی تھی. لوگ جان کے دشمن ہو گئے تھے کہ ان کو مارو. تو ہمارا اسٹور تھا ایک، وہ بہت اچھا چل رہا تھا. اس علاقے کا میرے خیال میں سب سے بڑا اسٹور تھا. تو وہاں پہ انہوں نے فائرنگ کر دی تھی. تو اس میں میرا چھوٹا بھائی شہید ہو گیا تھا. اور انہوں نے بھی بیعت کر لی ہوئی تھی. ہاں، ہمارے گھر میں تقریباً 35 سے 40 لوگوں نے بیعت کی تھی. اچھا. اور میرے جو بہنوئی ہیں وہ مولانا قاسم نانوتوی کے پڑپوتے ہیں. اچھا. تو ان کا جو حلیہ تھا وہ ویسے ہی تھا. وہ احمدی ہو گئے تھے لیکن وہ ڈرتے ورتے نہیں تھے. تو ان کو 15 گولیاں لگی تھی لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. میرے بھائی کو اس کو شادی کو 20 دن ہوئے تھے تو اس کی شہادت ہو گئی. تو پھر جماعت نے ہمیں کہا کہ یار آپ لوگ وہاں چلے جائیں، سری لنکا چلے جائیں. پاکستان میں تو ہمارے حالات ایسے تھے کہ وہاں سارے نوکر چاکر تھے اور آپ کو شاید یقین ہے میرا یہ انگوٹھا سوجا رہتا تھا اتنے میں نوٹ گنتا تھا. اچھا. اسٹور کی گڈیوں اتنی تو نہیں لیکن 10 لاکھ کی ہماری 8-10 لاکھ کی نوٹس کی ضرورت تھی 2012 کی بات. اچھا. تو جب سری لنکا میں آئے تو ادھر کافی ٹف حالات دیکھے. لکڑیوں پہ کھانا بنانا پڑتا اور بہت اس وقت مجھے یاد ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ ابا مجھے بہت دن ہو گئے برگر ایک کھلا دے. سامنے میکڈونلڈ تھا. میرے ہاتھ میں اس کو رو دیا. میرے پاس وہ پیسے نہیں تھے کیونکہ وہاں پہ کراچی کے جو حالات دیکھے تھے اور سری لنکا میں پھر لکڑیوں پہ کھانا بنانا پڑتا تھا تو میری ناک سے خون آتا. تو وہاں کافی ٹف حالات دیکھے. پھر یہاں پہ آ گئے ہم کینیڈا. تو کینیڈا میں مجھے جماعت نے $400 دیے تھے. ہمارے پاس پیسے نہیں تھے میرے پاس. تو وہاں سے پھر میری حضور سے ملاقات ہوئی. حضور نے کہا تم یہاں پہ بزنس کرو. میں نے کہا حضور میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو کہیں گے یار تم بس جمائیں تو جب کرنا. تو میں پھر بینک گیا, انہوں نے مجھے لون دے دیا. تو آج اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میرے پاس 3 اسٹور ہیں بڑے بڑے اور میرے پاس میں 16-17 ورکر کام کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ آج لوگ جو شروع میں مجھے بولتے تھے یار یہ تو کیا کام کر رہا ہے, آج لوگ مجھے بولتے ہیں یار دیکھو یہ بندہ ہے جس کو ترقی کی ہے. آج اللہ کا شکر ہے دنیا کی ساری بڑے بڑے میرے پاس ہمارے بہت بڑے بڑے گھر ہیں. اور
آج اللہ کا شکر ہے بڑی اللہ کے فضلوں میں رہنا ہے. آپ جب جماعت احمدیہ سے آپ کا تعلق نہیں بنا تھا اس سے پہلے آپ کن کے ساتھ کون سے مولانا صاحب کے آپ؟ میں مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ میں نے بہت وقت گزارا ہے، اور مولانا یہ بھائی ابراہیم عبدالجبار صاحب جو ان کے تبلیغی جماعت کے اتنی پوسٹ ہیں، عبدالوہاب صاحب، مولانا جمشید صاحب، اور کیا کہتے ہیں جو بھائی یامین صاحب، امین صاحب، ان کے ساتھ رہا ہوں میں. ان کے جو لاہور کی شورا ہے، پشاور کی شورا ہے، ان سب کے ساتھ میں نے کافی ٹائم گزارا. ایک بات میں نے پوچھنی تھی کہ کیا یہ جو مولانا حضرات ہیں وہ جب کوئی بندہ ان کے پاس جا کے پوچھتا ہے کہ یار احمدیت کے بارے میں، یا کیا ان کو دل میں ہے کہ یہ بندے سچے ہیں یا نہیں؟ میرے خیال میں جو ہے نا، جو اگر کسی کو سچائی کا علم ہوگا نا تو وہ ختم نبوت سے جو مولوی ریلیٹڈ ہے نا ان کو پتہ ہے. باقی دیکھیں، جو جب میں اسٹڈی کر رہا تھا نا تو آپ یقین کریں ہمیں کوئی بک ہی نہیں ملی کہ ہم احمدیت کے بارے میں پڑھ لیں. ایون یہ کہ میں مسجدوں میں گیا احمدیوں کی تو میں نے کہا مجھے کوئی بک دے دیں پڑھنے کے لیے، تو وہاں سے بھی نہیں ملی کیونکہ وہ فلڈ کی وجہ سے ڈرتے تھے. پورا ہر چیز وہ کی ہوئی ہے، بند کی ہوئی ہے. تو جو میں نہیں سمجھتا کہ جو بڑے اس پہ جو لوگ ہیں، جو مولوی حضرات ہیں، ان کو جماعت کے بارے میں پتہ بھی ہے، کیونکہ وہ ایک جو ختم نبوت والے ہیں وہ پچھلے 50 سالوں سے جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں، تو جب یہ بات آ جاتی ہے نا تو وہاں ہر چیز رک جاتی ہے. پھر نہ پازیٹو مائنڈ رہتا ہے، نہ وہ کتابوں کو پڑھنے کا انصاف رہتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے کیا یہ غلط ہے، تو وہ ان چیزوں میں پڑھتے ہی نہیں ہیں کبھی. ایک اور سوال کہ یہ جو احمدی حضرات ہیں ان میں ایک یہ بھی کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر بندہ احمدی ہو تو جماعت والے اس کو پیسہ دیتے ہیں، اس کو باہر بھیجتے ہیں، اس کی شادی کروا دیتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسی آفر دی جماعت نے؟ نہیں سر، میری تو جو شادی ہوئی تھی وہ بھی چھوڑ کے چلی گئی، اور پیسہ کیا آنا تھا، جان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. تو آج میں ادھر گیا تھا تو میرے بھائی کی تصویر لگی تھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ ساری چیزیں ریویژن ہو گئی. تو ہماری تو جان بھی گئی، پیسہ بھی گیا، عزت بھی گئی. جو لوگ عزت کرتے تھے وہ گالیاں دینے پہ آ گئے. سب کچھ میں نے بھی دیا، ہم لوگوں نے دے دیا. ہم لوگ 9 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، لیکن یہ کہ اور کافی بڑی میری فیملی ہے، لیکن یہ کہ سبھی نے مصیبتیں اور پرابلمس ہوئی. آنا کیا تھا یہی ہے سب کچھ. یہ وہی بات ہوگی نا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخرین کو اولین کے ساتھ ملا دیا جائے گا. بالکل. جزاک اللہ. دعا کریے گا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے ضرور. باقی آپ کو پیغام دینا چاہیں جو لوگ اب